بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیسی فوڈ فار فیملی۔ آج ہم بنانے لگے ہیں بیف قیمے کے بھرے ہوئے کریلے۔ اس کے لیے ہم نے لیا ہے تقریباً ہم نے یہ 3 پاؤ ہم نے 750 گرام لیا ہے قیمہ، اور اس میں ہم اب ڈالنا شروع کریں گے اپنے مسالے۔ مسالوں میں ہم نے پہلے نمک ڈال دیا ہے 1 چمچ بھر کے، ٹیبل سپون ڈالا ہے، اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں لہسن کی بڑی پوتھی، اور ہم نے ہری مرچوں کا استعمال کیا ہے، 3 ہم نے بڑی ہری مرچیں ڈالی ہیں، اور اس میں ہم نے ادرک ڈالا ہے، اور ہم نے 3 ٹماٹر ڈال دیے ہیں، اور دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے ہم نے 2 ٹی سپون، ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپون، پیاز ڈال رہے ہیں ہم 2 عدد، درمیانے سائز کے 2 عدد پیاز ڈال رہے ہیں، اور اس میں اب ہم نے 1 گلاس پانی کا ڈال دیا ہے۔ اس کو ہم بند کر کے کوکر کو ہم رکھیں گے۔ یہ رفلی ہم نے پیاز کاٹا ہے۔ اب ہم اس کا لگائیں گے ڈھکن، اور اپنے جب سیٹی ہل جائے گی تو ہم اس کو 7 منٹ تک پکائیں گے، تاکہ ہمارا جو قیمہ ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے۔ اب ہم نے تمام مسالے جو ہیں اس میں کے اندر ہم مکس کر دیں گے۔ اب ہمارا قیمہ جو ہے تیار ہو چکا ہے بھنائی کے لیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا ادرک کا پیسٹ بھی، پہلے ہم نے ثابت ڈالا تھا، اب اس میں پیسٹ ڈالا ہے ادرک کا۔ اب ہم اسے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے۔ اگر ہماری ریسپی اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کی مشکلات میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا آئل، گھی آپ ڈالنا چاہیں آپ گھی ڈالیں، آئل ڈالنا چاہیں آپ آئل ڈالیں۔ ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے۔ اب اس کی تقریباً ہم 20 منٹ تک اچھی طرح سے اب قیمے کی بھنائی کریں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں ڈال دی ہے تھوڑی سی، ہم نے 1 پیالی سے تھوڑی سی کم دہی۔ اب دہی کو بھی اس کے اندر ہم مکس کریں گے۔ دہی سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا۔ جب تک دہی کا پانی خشک نہیں ہوگا ہم اسے بھونتے رہیں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ اب دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس کی دوبارہ سے بھنائی شروع کر دی ہے۔ یہ ہمارا تقریباً جو قیمہ ہے وہ اب بھون چکا ہے، تھوڑا سا کسر باقی ہے۔ 5 منٹ تک یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہمارا قیمہ بھنا جائے گا۔ آپ اس طریقے سے دہی ضرور ڈالیں، اس دہی سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ ٹماٹر دہی قیمے کی جان ہے، ہماری طرح سے ضرور بنائیں۔ اور اب ہم نے اس میں چھڑک دیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر، تھوڑی سی کالی مرچیں، آدھی ٹی سپون ہم نے کالی مرچوں کا بھی ڈال دیا ہے۔ اب وہ بھی ڈال کے اس کے اندر ہم مکس کر رہے ہیں، تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا فلیور جو ہے ہمارے اس کے اندر آ جائے۔ یہ ہیں کریلے۔ اب ہم اس میں بھریں گے اپنا قیمہ۔ قیمے کو ہم نے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیا، اور اسے اچھی طرح سے بھرائی کر لیں گے۔ قیموں کو ہم نے سب سے پہلے کریلوں کو بھی تل کے ٹھنڈا کر لیا تھا، ہم نے بالکل ابھی یہ لائٹ براؤن کیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ابھی یہ ہرے ہرے ہیں۔ جب یہ دوبارہ ہم انہیں ساروں کو بھر کے رکھیں گے تو انہیں براؤن کر لیں گے۔ ابھی ہم انہیں اس طریقے سے اس کے اندر اپنا قیمہ بھریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کریلے بھرے ہوئے قیمے کے کریلے، یہ ہمارا بیف کا قیمہ ہے، یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے ابھی ہم اس پہ دھاگا بھی لپیٹ لیں گے۔ آپ چاہیں آپ لپیٹیں یا ویسے ہی رکھ دیں، میں ان پہ تھوڑا تھوڑا سا دھاگا لپیٹوں گی۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ کا قیمہ ٹھنڈا ہوگا، کریلے ٹھنڈے ہوں گے تو وہ اچھے سے بھرے جاتے ہیں اس طریقے سے۔
یہ ماشاءاللہ یہ اس طریقے سے بھرے گئے ہیں ہمارے کریلے. تو اب ہم سارے کریلے اسی طرح ہی بھر لیں گے. اب ہم اس پہ لپیٹیں گے دھاگا. اس طریقے سے شروع کریں گے. اس طریقے سے ہم یہ سارے اپنے کریلے پہ اس طریقے سے اینڈ تک ہم اس کو لپیٹ لیں گے، اس پہ دھاگا. جب آپ بھی کریں تو اینڈ تک ہی آپ نے لپیٹنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کھلے نہ. یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے اپنے کریلے کو اینڈ تک یہ دھاگا لپیٹ لیا ہے. اب ہم سارے کریلوں کو اسی طریقے سے دھاگا لپیٹ لیں گے. یہ ہم نے اپنے سارے کریلوں پہ دھاگا چڑھا لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اسے تلنے کے لیے رکھیں گے. یہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے. اب ہم اسے دوبارہ تلنے کے لیے ڈال رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ ہم انہیں دوبارہ ڈال دیں گے اور انہیں دوبارہ تلیں گے تاکہ یہ لائٹ براؤن اچھے سے ہو جائیں اور یہ کرکرے ہو جائیں. انہیں ہم تیز آنچ پہ اب تلیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ تلے جا رہے ہیں. آپ اس طریقے سے بنائیں، بہت اچھے بنیں گے اور فل ان کی فلنگ بھی ہو جائے گی. جب آپ ٹھنڈا کریلے اور ٹھنڈے قیمے کی فلنگ کریں گے تو وہ اچھی طرح سے فلنگ سے بھر جائیں گے. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے براؤن ہو گئی ہیں. اب ہم انہیں نکالنا شروع کریں گے. اس طریقے سے آپ 1 منٹ کے لیے چند سیکنڈوں کے لیے پکڑ کے رکھیں تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے ان کا یہ نکل جائے. اس طریقے کے ساتھ ہم اس میں سے نکالتے جائیں گے. اس طریقے سے نچوڑ کے اس طریقے سے تھوڑا سا جو ایکسٹرا آئل ہوگا وہ نکل جائے گا. اور انہیں ہم نے تیز آنچ پہ ہی نکالنا ہے تاکہ جو ایکسٹرا جو آئل ہے فالتو وہ اس میں سے نکل جائے. باقی کریلے بھی ہم نے اس کے اندر اپنی کڑاہی کے اندر ڈال دیے ہیں اور اسے بھی اچھی طرح سے براؤن کریں گے تیز آنچ کے اوپر. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کریلے ہیں لائٹ براؤن سے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. اس طریقے سے تیز آنچ پہ پکانے سے یہ کرسپی ہو جائیں گے. اب ہم انہیں پلٹیں گے اس طریقے کے ساتھ اس کے اندر ہی کڑاہی کے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا چھینٹوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس میں سے چھینٹے بھی اڑیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ پلٹے جا چکے ہیں سارے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ لیں. اب انہیں براؤن ہونے کے لیے 5 منٹ اور رکھیں گے اور اس کے بعد نکال لیں گے. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے گولڈن بھرے ہوئے کریلے قیمہ کریلے بنے ہیں. اگر ہماری ریسپی اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین. ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اللہ حافظ.